بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا استقبال کر رہا ہوں کربلا اور حق الناس میں. جیسے یہ ٹاپک جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے سارے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو رہے ہیں. آج کے کچھ سوال ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ تھوڑا سا آمادہ رہیں کہ اس طرح کے جواب ملنے والے ہیں. اگر کسی کی گردن پر کوئی حق ہوتا ہے، ایسے بہت سارے ہم میں سے لوگ ہیں، ہمارا بھی حق کسی پر ہے اور کسی کا حق ہمارے اوپر بھی ہے، تو لوگوں کو ادا اگر کرنا ہے تو کیا طریقہ اس کا ہو سکتا ہے، کس طرح سے ادا کرنے چاہیے. دوسری بات ہے کچھ حالات ہماری زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں، معافی مانگنا پڑتا ہے یا معافی نہیں مانگتے یا شرمندہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ملا پاتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مال واپس کرنے میں حق الناس کے لیے، حق الناس کے حوالے سے اس کا کیا طریقہ ہوگا اور کس طرح سے اسے جو ہے ہم لوگ معاف کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. اس طرح کے اور بھی سوالات ہوں گے. تھوڑا سا ایک چیز اور آتی ہے وصیت، جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہے، بیمار ہے یا کہیں سفر پر جا رہا ہے تو وہ بول کے جاتا ہے بھائی میرے گردن پہ اتنا حق ہے، تو اس کے لیے بھی کیا طریقہ ہے. آج یہی کچھ سوال دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے آئیے پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے عالی جناب مولانا عابد رضا عابدی صاحب. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم نے شارٹ میں ہماری ویورز کو، چینل ان کے ویورز کو بتا دیا ہے کہ یہ طرح کے سوال ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آگے کیا. تو سب سے پہلا سوال وہی ہوگا کہ اگر کسی کی گردن پر حق الناس ہو تو وہ اسے ادا کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، دیکھیے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی کی گردن پر کسی کا حق ہو اور اس حق کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کیسے ادا کرے گا. یعنی ہوا یوں کہ آپ نے پروگرام کیا، آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ میری گردن پہ حق ہے، مجھے اب ادا کر دینا چاہیے، تو کیسے ادا کرے. اب جب ادا کرنے کی بات آئے گی تو دیکھا پہلے جائے گا کہ کس قسم کا حق ہے. اچھا، جس قسم کا حق ہوگا اس قسم کی ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے. البتہ میں آپ کو کلی طور پر جو اس کے راستے طریقے ہیں وہ بتا دیتا ہوں، پھر بات جیسے آپ پوچھیں گے اس اعتبار سے آگے بڑھتی جائے گی. آپ دیکھیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کر جس کا آپ نے حق ضائع کیا ہے اس سے معافی تلافی کر لیں، معذرت خواہی کر لیں. اگر مٹیریل نہیں ہے تو، ہاں البتہ مادی نہیں ہے، جی مادی نہیں ہے تو آپ معافی مانگ لیں، اس سے تلافی کر لیں، اور جو ہے وہ لیکن ضروری ہے کہ وہ بھی معاف کرے. نہیں کہ آپ نے معافی مانگ لی صرف اور آپ کا کام تمام ہو گیا، نہیں، وہ خود بھی معاف کرے. ایک دوسرا یہ ہے کہ مال واپس کر دے. اگر کچھ لیا ہے اور کچھ اس کے پاس ہے کسی بھی صورت، غصب کر کے، چرا کے، کسی اور عنوان سے، میراث کے عنوان سے، کسی بھی صورت اگر لیا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اس مال کو واپس کر دے. اچھا، اور تیسرا کہ اگر چوری بھی کیا ہے اور ریئلائز ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں کسی صورت واپس کروا دے. مطلب دیکھیے میں کسی پروگرام میں گیا، کوئی ریلیجیس پلیس تھی، وہاں پہ گیا اور وہاں پہ کسی نے شوز، جوتا کسی کا بھی لے لیا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے لیے، جان بوجھ کے میں پوچھ رہا ہوں، جی پر اس کو ریئلائز ہوتا جانے کے بعد، نہ جانے انسان کون تھا، کہاں سے لایا تھا، کتنے پیسے لگے تھے، اور وہ واپس کر دے لا کے کہ معلوم نہیں سامنے والا خرید پائے گا کہ نہیں. تو اگر وہیں جگہ پہ رکھ دے، لا کے معافی نہ مانگے، جہاں سے لیا کافی ہے. اگر رکھ دے، جہاں سے لیا ہے وہاں رکھ دے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ سامنے والا وہاں سے اٹھا لے گا تو مسئلہ حل ہے. یا یہ کہ کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دے. اگر اس کے بدل کچھ ہو کہ اگر وہاں پہ وہ نہیں ملا انسان، جہاں پہ شوز رکھنے گیا ہے، چپل رکھنے گیا ہے، کوئی گرا بھی تھا کوئی چیز، اور وہاں پہ وہ انسان نہیں ملا، تو اس کا بدل کچھ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کسی اور کو، کسی کی مدد کر دے. جی ہوتا ہے اس کا. البتہ یہ خود اپنے آپ میں ایک پورا موضوع ہے. اچھا جی انشاءاللہ کہ ابھی تو نہیں لیکن آئندہ. لیکن صرف میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شریعت میں ایک عنوان آتا ہے رد مظالم. اچھا، ہاں، یہ رد مظالم میں شارٹ میں اگر میں کہوں تو صرف اتنا ہے کہ اس مال کو اس کے مالک کی طرف سے صدقہ دے دیا جاتا ہے. عموماً لوگ کرتے ہیں، عموماً اس کو کہتے ہیں رد مظالم. البتہ اتنا ہی نہیں رد مظالم، میں نے کہا ایک مفصل گفتگو ہے رد مظالم کی کہ کب دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا، دے دینے کے بعد مالک مل جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا جب کہ آپ دے چکے ہیں اس کی طرف سے. ٹھیک، یہ سارے بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے کہا خود ایک اپنے آپ میں موضوع ہے رد مظالم کا
کہ جس کو فقہی ابواب میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو شریعت نے چونکہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ کبھی موقع لگا. جی ایک ٹاپک ہے. میں نے کہا ایک مرتبہ آپ نے کسی سے مال لیا تھا, وہ چلا گیا, وہ مر گیا, اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہے مثلا, وہ انڈیا چھوڑ کر کسی اور کنٹری, اب آپ کو پتہ بھی نہیں کہاں گیا یا مر گیا, تو کوئی دینے والا نہیں. تو ان صورت میں ساری بحث رد مظالم کی آتی ہے کہ ایک پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے, اس کا مالک آپ کے پاس نہیں ہے, پتہ نہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا حق ادا کریں, تو رد مظالم کی بحث ہے جو انشاءاللہ میں نے کہا ایک مفصل ہے اس کو. اس کے علاوہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس مال کو واپس کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ اس کی وصیت کر دیں اپنے بچوں کو یا اپنے کسی ذمہ دار کو کہ جو یہ کام آپ کی طرف سے کر سکے. تو کلی طور پہ 3 راستے ہو گئے. پہلا راستہ یہ کہ آپ معافی مانگ لیں, اگر اس طریقے کی چیزیں معذرت خواہی کر لیں. دوسری چیز یہ ہے آگے آپ چل جائیں مال کا واپس کرنا, اور تیسری چیز یہ ہے کہ وصیت کرنا, وصیت کر کے. یہ کلی طور پہ 3 طریقے. اب اس کو دیکھا جائے گا کہ حق کس طریقے کا ہے, اس کے اعتبار سے وہ چیز اس کے اوپر لاگو ہوگی اور لگائی جائے گی. تو جب معافی مانگنے کا یا معذرت طلب کرنے کا ہے تو وہ مطلب اس کا استعمال کیسے ہوگا پھر, جب مطلب آپ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر ہمیں کرنا ہے تو؟ جی دیکھیے, معافی مانگنے والی, جیسے خود آپ نے بھی اشارہ کیا تھا, معافی مانگنے کا مورد کہاں پر آتا ہے, مطلب کون سا ایسا کیس ہے جہاں پہ معافی مانگنا ہے. ایسا مطلب ایسا نہیں کہ ہر کیس کے لیے ہر کیس کے لیے معافی, بالکل نہیں. یعنی اگر آپ نے کسی کا مال لیا اور آپ جا کے معافی مانگے تو کبھی آپ کو معافی نہیں ملنے کی, جب تک کوئی ریزن نہ ہو ویلڈ. نہیں, مال ہے آپ کے پاس, میں نے آپ کا مال لیا ہوا ہوں اور میں آ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, میں نے آپ کے 100 روپے لے لیا, آپ مجھے معاف کر دیں مثلا, تو وہ معاف کر دے, بولے کہ میں نے بخش دیا, ایک الگ موضوع ہے. لیکن لٹرلی ہے کہ آپ کو ادا کرنا, آپ کا جو طریقہ کار ہے خود آپ کو 100 روپے دینے ہیں آ کے. لیکن ابھی جو بات ہے کہ معافی کہاں ہے, معافی ان چیزوں میں جب مادی چیزیں نہیں ہیں. مثلا میں نے کسی کی غیبت کیا ہوں, وہاں میری ذمہ داری ہے, مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے ساجد بھائی کی غیبت کی تھی, میں نے غیبت کی ہے ساجد بھائی کی, تو میری ذمہ داری, احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا, میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کے ان سے معافی, تہمت لگا. کیسے مطلب اتنا ٹائم ہو گیا ہے, جو پچھلے 5 سال پہلے اگر کیا ہے تو کچھ 10 سال بعد بھی جس دن احساس ہو جائے جا کے بولے کہ ایک وقت ہوا تھا میرے منہ سے آپ کے لیے کچھ برے الفاظ یا کوئی بات ایسی نکل گئی جو شاید آپ اپنے لیے مناسب, کے لیے تو کلیجہ چاہیے نا. جی بالکل, کلیجہ چاہیے. اور ایسے لوگوں کو خدا عزت اور بلندی عطا کرتا ہے جو اپنے آپ کو جھکاتے ہیں, جو اپنے آپ کو توڑتے ہیں. اس کے لیے واقعاً بہت بڑا دل چاہیے, پہلا قدم اٹھانا بہت اہم ہے. یہی شجاعت ہے. مولانا سے بھی سنا ہے کہ سب سے بڑی شجاعت تو یہ ہے کہ آپ کو ریئلائز ہو اور آپ معافی مانگ لیں. ایسا تو غیبت, تہمت, کسی کو اگر زبان کا زخم لگایا ہے آپ نے, مثلا ایسی بات بولی ہے جو اس کو بری لگ گئی ہے مثلا زبان سے, اسی طریقے سے آپ چلے جائیں کسی کی آبرو ریزی کی ہے آپ نے, کسی کی عزت کو اچھالا ہے, تو وہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے خدا کی بارگاہ میں, اور ساتھ ساتھ میں جس کے ساتھ آپ نے غیبت کی, جس کی غیبت کی ہے, جس کی تہمت کی ہے, جس کی عزت لی ہے, کیا کرے, اس سے جا کر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ معافی مانگے. اور جب تک معافی نہیں مانگے گا اور سامنے والا معاف نہیں کرے گا, یہ حق باقی رہ جائے گا. اور یہ پھر جو چیزیں میں نے بتائی یہ بہت بڑی ہے. کچھ لوگ نا مطلب ایگو میں اپنے مطلب ہوتا ہے نا سیلف, اس میں کہ بھائی میں کیسا, مطلب ریئلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, لیکن ایگو اتنا بڑا ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے کہ وہ جھکنے نہیں دیتا ہے. بالکل. تو کیا وہ پریشانیوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ البتہ دوہرا گنہگار ہے. ایک تو یہ کہ حق ادا نہیں کر رہا ہے, دوسرا خود غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے جا نہیں رہا ہے. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو زندگی میں اس کے اوپر پریشانیوں کا سبب بن جاتے ہیں اور مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں. جی بن جاتے ہیں. بات ہے جی. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو ہمارے ساتھ جو پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم کو ایسا سوچنا چاہیے کہ جی بالکل, کہ دوسروں کے ساتھ ہم نے کیا, ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی اس لیے ہو رہا ہے. تو یہ سب وجوہات بنتی ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تہمت, غیبت یہ پھر بہت بڑا گناہ ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کے لیے بھی انسان کو, آپ دیکھیں شیخ محدث قمی جن کی مفاتی آج ہمارے گھر میں, عباس قمی جنہیں ہم کہتے ہیں, شیخ محدث قمی کے بڑے بیٹے ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن میں ہم نے اپنے بابا کو دفن کیا, اب مدفون ہے حرم مطہر امیر کائنات میں نجف اشرف میں, جب ہم نے ان کو دفن کیا رات میں وہ کہتے میرے بھائی نے بابا کو خواب میں دیکھا, جس میں محدث قمی کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں نے ایک فلاں کتاب بحر الانوار کی فلاں جلد فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے, وہ کسی سے امانت لی تھی, اور اس سے پہلے کہ میں واپس کرتا مجھے موت آ گئی. میں اس امانت میں لے کے اس میں کام کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, اس سے پہلے مجھے موت آ گئی.
لہٰذا کل صبح پہلا کام یہ کرنا کہ اس کتاب کو فلاں فلاں اس کا مالک ہے اسے لوٹا دینا. وہ کہتا ہے میرا بھائی اٹھا, سب سے پہلے اس نے کتاب تلاش کی, کتاب مل گئی, جیسے بتایا لے کے چلا تو دروازے میں دھکا لگا, کیا ہوا, وہ کتاب گر گئی. خیر کوئی بات نہیں, اس نے دوبارہ کتاب اٹھائی, کتاب کو صاف کیا اور لے جا کر اس کے مالک کو دے دیا. کہا اس شب میں پھر میرے والد اس کے خواب میں آئے بھائی کے, اور کہا کہ جب کتاب گرائی تھی تم نے تو کتاب کے اوپر ایک خراش آ گئی. جب میں نے لیا تھا, اتنی باریکی, جب میں نے لیا تھا تو سالم تھی, اور تم متوجہ ہوئے نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا, لیکن تم نے خراش کی معافی بغیر مانگے ہوئے وہ کتاب واپس کر دی ہے. آج پھر سے جانا اور ان سے اس خراش کے لیے معافی مانگنا اور کہنا کہ گر گئی میرے ہاتھ سے, اس لیے اس کے اوپر ایک خراش آ گئی ہے, آپ معاف کر دیں. تو آپ ایک بک کے پیج پر خراش آنے سے اتنا زیادہ توجہ دے رہے ہیں. بالکل. اور یہاں تو ہم اگر گاڑی چلاتے ہیں یا سائیکل چلاتے ہیں, کیچڑ اچھالتے ہوئے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر, نہیں معلوم کیا اپنی بائک اگر مضبوط ہے تو لوگوں کی بائک بھی رگڑ دیتے ہیں, کار بھی رگڑ دیتے ہیں, پیر کچل دیتے ہیں مجمع میں. بالکل صحیح. اور ریئلائز نہیں ہوتا. تو مطلب پھر ہم لوگ اپنے آپ کو کہاں پائیں گے آگا؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, بس اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اور اللہ ہی بخشنے والا ہے. اور یقیناً انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے حق الناس کے معاملے میں. صرف نمازوں اور میں نے یہ سب جو پبلک کے مطلب پبلک پہ ہوتی ہے, پبلک پلیس پہ جو مطلب یہ سب کام ہو جاتے ہیں, اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں, مسٹیک. بالکل. تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ مطلب مسئلہ قدم کتنا سنبھل کے رکھے. اسی لیے ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ اللہ معاف کر دے. اور لائن کسی کی لائن میں کوئی لگا آگے چلے گئے, ہم لوگ آگے چلے گئے. یہ تو بہت کامن ہے, میجر فیکٹر ہے. لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ٹکٹ لے لے یا کچھ بھی لے لے اور چلے جائیں. بالکل, وہ دوسروں کا حق ضائع کرے. ایک آدمی جو گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے اور وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا, بات طولانی ہو جائے گی. خود امام خمینی کے نوکر کے لیے, خادم کے لیے بات مشہور ہے کہ ایک بار جو ہے وہ روٹی لینے کے لیے گیا. عام طور سے روٹیاں لائن میں ملتی ہے, اور روٹی لے کے آیا, 2 دن گیا روٹی لے کے آیا, تو جو ہے وہ بڑی تاخیر سے آیا. تیسرے دن کچھ روٹی جلدی لے آیا, تو انہوں نے پوچھا کہ آج تم بڑی جلدی آ گئے. تو کہا آج لوگوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں آپ کے گھر کا خادم ہوں, تو مجھے نمبر دے دیا, آگے چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ کل سے تم اپنی نوبت میں روٹی لو گے, اس لیے کہ کوئی آدھی گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے, 1 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے, اس سے کہا کہ اس کا حق ضائع تھا. اگرچہ کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے دے رہے, لیکن تب بھی انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ دوسروں کا حق ضائع ہو. یہ تو وہ کہہ رہے تو یہ جا رہا تھا, ورنہ ہم تو یوں ہی چلے جاتے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بعض بزرگ علماء کو دیکھا ہے کہ یہ جب نکلتے ہیں مجمع سے تو دوسروں کی چپل پہ پیر نہیں رکھتے کہ کسی کا حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. ہم لوگ سے تو بہت غلطی ہوتی ہے, یہ باریک جی, دوسروں کی چپل پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ میرا پیر گندا نہ ہو. جی, تو بالکل ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ ایسا ضرور ہے, سخت کام ہے, لیکن ایک تمرین کے بعد یہ ملکہ آ جاتا ہے انسان کے اندر. یعنی ایسے بزرگ علماء, ایسی شخصیتیں آج بھی اس زمانے میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ان چیزوں کی رعایت کرتی ہے. صرف سخت اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کی پریکٹس نہیں کی. ایک آدمی جس نے کبھی بیٹنگ نہیں کی, اس کے آدمی آپ بیٹ پکڑا دیں, اس سے کہے کہ بیٹنگ کرے تو نہیں کرے گا. لیکن وہ ایک آدمی جو پریکٹس کر چکا ہے, اسے تمرین ہے, وہ ہر قسم کی بال کھیلنے کی اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے. یہاں بھی ایسے یہ سخت اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں, اس بارے میں کبھی ہم نے پریکٹس نہیں کی, کبھی کوشش نہیں کی. جس دن ہم اس راہ میں نے کہا قدم اٹھائیں گے, بقیہ مدد جو ہے وہ خدا کی ہوگی انشاءاللہ. اور ایک دن دیکھیں گے کہ ہم بھی 100% نہ صحیح لیکن کافی حد تک اس کام میں اپنے آپ کو کامیاب پائیں گے. اچھا, یہ سب جو عمل چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ویزیبل نہیں ہوتے, دکھائی نہیں دیتے ہیں, یہ آپ کے اندر خود ہونی چاہیے یہ چیزیں. بالکل بالکل ایسے. چلیے, اچھا, مال واپس کرنا کب جو ہے حق الناس ادائیگی کا سبب بنتا ہے؟ کچھ اس طرح کی اگر باتیں ہیں ہماری زندگی میں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے, آپ کی خدمت میں یہ بات عرض ہوئی کہ اگر کسی کا آپ نے مال لیا ہے تو جب آپ مال واپس کریں گے تبھی اس کی حق ادائیگی ہوگی. چونکہ آپ نے اس کا مال لیا ہے یا کسی کی زمین لی ہے یا کسی کی چیز لی ہے, جب یہ چیزیں ہوگی, جب آپ اس چیز کو واپس کریں گے تبھی وہ ادا ہوگا. اور میں نے کہا تھا, کل بھی کہا تھا کہ خاص کر کے عمومی مسائل میں آدمی کو بہت لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. چھٹے امام کے ایک صحابی ہے علی بن ابی حمزہ بطائنی غالباً, یا علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام کے صحابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا, اور وہ دوست بنی امیہ کے دربار میں کاتب تھا, حساب و کتاب لکھا کرتا تھا. ایک بار اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے امام سے تھوڑا سا میرے لیے وقت لے لو. امام ہوتے ہیں مدینہ میں, یہ رہنے والے ہیں کوفہ کے. امام سے تھوڑا سا وقت لے لو, میں امام سے ملنا چاہتا ہوں.
وہ کہتے میں نے امام سے ایک بار وقت لیا اور ہم امام سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے سلام علیک کہا اور اس نے کہا کہ میں بنی امیہ کے دربار میں کاتب ہوں اور کتنا مال ہے جو مجھے اس دربار سے ملا ہے، نہیں معلوم کس کا ہے کیا ہے۔ خیر امام نے ایک جملہ بھی کہا کہ ظلم کر کے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، بلا وجہ کے ٹیکس لیتے ہیں، ساری باتیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ امام سے کہتا ہے کہ میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، کیا کوئی راستہ ہے؟ تو امام نے کہا کہ ہاں راستہ تو ہے، لیکن اگر عمل کرو گے تو میں بتاتا ہوں۔ عمل کروں گا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے، سارے مال جو چیزیں تم استعمال کرو اس سے باہر نکل آؤ، اور اگر اس کے مالک کو پہچانتے ہو تو اس کے مالک کو واپس کر دو، نہیں پہچانتے ہو تو وہی رد مظالم والی بات امام نے ان سے کی تھی۔ تو امام نے کہا کر لو گے؟ چونکہ بہت سخت کام ہے بھئی، میرے گھر میں ٹیبل بھی جو ہے وہ بھی اس پیسے کا ہے، میرا جو لباس ہے وہ بھی اس پیسے کا ہے، یعنی سب کچھ اسی پیسے، پوری دنیا میں اسی پیسے نہیں۔ تھوڑی دیر سے سر کو نیچے جھکایا، سر اٹھا کے کہتا ہے ہاں کر لوں گا۔ مولا کہتا ہے اگر یہ کام تم کر لے گئے تو خدا کی بارگاہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، بہشت عطا کروں گا۔ اس کے بعد چلا گیا، اور یہی علی بن ابی حمزہ جو ان کے دوست ہے، وہ کہتے کچھ دنوں کے بعد عالم یہ تھا کہ یہ مجھے بلا رہا تھا، کسی کے ذریعے سے بلانا بھیجا، میں گیا ہوں تو کہتا ہے کہ داخل نہیں ہونا گھر میں، میرے بدن پہ لباس نہیں ہے، مجھے کچھ لباس کی ضرورت ہے، کسی کے پاس پرانا لباس یا کچھ پیسے ہو تو مجھے لباس لے آؤ۔ یعنی وہ کہہ رہے کہ اس نے اپنے حتیٰ کہ وہ لباس بھی جو ایسے ویسے مال سے تھا وہ بھی سب اتار دیا، اور پھر وہ کہتے کہ ہم نے انتظام کیا، کچھ پیسے جمع کیے اور کچھ لباس خرید کے اس کو لا کے دیا، اور پھر اس طریقے سے اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اور کچھ ہی دیر زندہ رہا کہ ایک بیماری میں مبتلا ہوا، اور جب آخری وقت آیا ہے تو پھر مجھے جانا پڑا عیادت کے لیے، چونکہ دوست تھا، میں عیادت کے لیے گیا تو آخری سانسیں لے رہا تھا، اور آنکھیں کھول کے آخری لمحے میں اس نے مجھ سے کہا کہ اے علی بن ابی حمزہ، تمہارے امام نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، میں وہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو تمہارے امام نے، اس امام کا واقعہ تھا ویسے، یہ چھٹے امام جعفر صادق ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا مدینے جانا ہوا تو امام نے بھی مجھ سے کہا، جب میں نے سلام علیہ کی تو امام نے کہا کہ ہم نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ تو امام سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میرے دوست نے مجھے بتا دیا ہے کہ امام نے وعدہ پورا کر دیا۔ تو اس طریقے سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، لباس، مال میں ملاوٹ کیا غصبی تھا، اس کا لوٹ کے لیا تھا، اس کا لیا تھا، پتہ تھا چونکہ جو ظالم حکومت۔ آج ہم لوگ دیکھیں آپ تو پھر ہمیں تو ہوش نہیں ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کا مال یتیموں کا، غریبوں کا، بالکل، اور یتیم غریب تو آپ چھوڑ دیجیے، جو بزنس مین ہیں بالکل وہ جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے ساری چیزیں، مطلب ایکس وائی زیڈ جتنی طرح سے آپ سوچ لیں، ہم بس نوچ کے گھسوٹ کے اپنے پاس رکھ کے اپنے اولاد کی محبت میں، اپنے گھر والوں کی محبت میں، اپنے پاور کی محبت میں لوگوں کا مال رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور سب کا جواب دینا ہے، سب کا جواب دینا ہے، یعنی واقعاً وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک روپیہ اتنا بھاری ہو جائے گا وہاں حساب دیتے دیتے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے واقعات، روایتیں، کپڑا بھی اتار دیا تھا، کپڑا بھی اتارا، بدن پہ کپڑا نہیں تھا، اس نے کہا اندر نہیں آنا، دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور کہا میرے پاس کپڑے نہیں، میں بدن پہ اندر نہیں آیا، تم کچھ انتظام کرو، کسی کے پاس پرانا کپڑا ہوگا تو لا کے دو، یا دوست ہونے کے ناطے میرے لیے کپڑا لا کے دے سکتے۔ وہ کہتے ہم نے کچھ پیسے جمع کیے اور پھر کپڑے لا کے اسے دیے، تو اس نے ایک نئی زندگی کا کیا نام بتایا آپ؟ آغاز کیا۔ خود اس شخص کا نام تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن جو امام کے صحابی جن کا دوست تھا وہ علی بن ابی حمزہ ہے، علی بن علی حمزہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وہ امام کے پاس گیا تھا۔ جی میں نے کہا امام نے کیا کروں، امام طریقہ بتایا تھا کہ ساری چیزوں سے پاک ہو جاؤ، اور امام نے کہا کہ تم پاک ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہاری۔ اگر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک سوال کا اور جواب دے دیں۔ وصیت کے حوالے سے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیا اس کا کیا مطلب کس طرح سے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، وصیت جو ہے وہ حق الناس میں وہاں آتی ہے کہ جہاں میں نے کہا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ اب آپ کے اوپر حق ہے کسی کا، اور اب زندگی اتنی وفا نہیں کرے گی کہ آپ اس کا حق ادا کریں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا وصی بنا کے جائیں۔ اگر خود آپ کا مال ہے تو آپ اپنے بچوں سے کہیں، یا اگر بچے نہیں ہیں تو رشتہ دار میں کسی کو وصی بنائے کہ بھئی میرے اس مال سے جو ہے وہ فلاں کا قرض ادا کر دینا، یا بچے ہیں تو بچے سے کہہ دے، خود کا مال نہیں تو بچوں سے کہہ دے کہ میں اتنے مال کا مقروض ہوں، میں تمہارا باپ، پوری زندگی تمہارا خیال رکھا، تم میرا قرض جو ہے وہ ادا کر دو۔ اور اس وصیت کی بھی اہمیت کو اگر ہم کربلا کے واقعے میں دیکھنا چاہیں تو خود جناب مسلم ابن عقیل کی تاریخ نمایاں ہے، جو دیباچہ کربلا ہے، کربلا سے جڑا ہوا ہے مسلم ابن عقیل کا تذکرہ۔ وہاں کیا ہوا، آخری وقت میں جب
آپ کو جو ہے وہ دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا اور لایا گیا ہے، تو جہاں ساری باتیں ہوئی اس میں سے جناب مسلم بن عقیل نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ تو مجھے اتنی اجازت دے کہ میں عمر سعد کو اپنا وصی بنا دوں. صحیح. اب اس کی وجوہات ہے کہ کیوں عمر سعد کا نام انہوں نے لیا تھا، جس میں سے ایک واضح وجہ یہ تھی کہ عمر سعد جو ہے وہ خود صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. جہاں مسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی غیرت تو اس میں ہوگی، صحابی رسول کا بیٹا ہے، یا بعض لوگوں نے لکھا کہ کچھ دور کی کوئی رشتہ داری بھی تھی، لیکن اہمیت کو بتایا جہاں مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں نے کوفے میں 17 درہم کسی سے قرض لیے ہے، جب میں قتل کر دیا جاؤں، جب مجھے مار دے یہ فوج تمہاری، تو میری اس زرع کو لینا، اس زرع کو بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دینا، میں تمہیں اپنے اس کام میں وصی بناتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکے تو میرے جنازے کو دفن کر دینا، اور ہو سکے تو ایک قاصد بھیجنا آقا حسین کے پاس، ان سے کہنا کہ جیسے میں نے کوفہ کے حالات لکھے تھے کوفہ ویسا نہیں ہے، آپ یہاں نہیں آئیے گا، چونکہ میں خط لکھ چکا ہوں، اور امام کوفہ کی طرف چل پڑے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سخت ترین حالت میں کہ جہاں جناب مسلم ابن عقیل ہے اور جانتے ہیں کہ اب آخری منزل ہے، جان چلی جائے گی، اس سے پہلے کہ جان جائے وصیت کر کے اپنے حق کو سمجھا رہے کہ حق الناس کی کتنی اہمیت ہے. تو کس کا باقی تھا یہ کچھ ایسا ہے؟ نام نہیں لیا، کوفے میں ایک شخص بتایا ہے انہوں نے کہ اس کے 17 درہم میرے پاس ہے. اچھا، پیسے ان سے لیا ہوا؟ جی انہوں نے قرض لیا تھا، جو حالات ہو گئے تھے اس کی بنا پہ، وہ کہا تھا کہ جو میری زرع سے بیچ دینا اور میرے قرض کو ادا کر دینا. تو یہ کربلا والوں کا، امام حسین کا اس طریقے سے حق الناس کی اہمیت کو بار بار مقام پر منزلوں پر بتانا خود بتا رہا ہے کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ انسان حق الناس کی رعایت کرے. بہت بہت شکریہ. جس طرح سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پھر ہمارے اندر تو برائیوں کا گہرا کنواں بھرا ہوا ہے. بالکل، ہر چیز کو ہمیں پاک کرنا ہوگا. چلیے آقا، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے آپ سے، اور شکر گزار کچھ اور ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، کربلا کو مانتے ہیں تو کربلا کی بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ کربلا ایک ایسے درس گاہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر زندگی کا ہر درس موجود ہے. اسی حوالے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کربلا اور حق الناس، اور اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عالی جناب مولانا عابد رضا عابدی صاحب قبلہ، جنہوں نے بہت اچھے، بہت بہترین اور بہت سلجھے انداز میں، بہت کہہ سکتا ہوں صاف ستھرے بیان کو آپ تمام کے سامنے پہنچایا، جس میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں تھی. بہت آسان لفظ کا استعمال کر کے انہوں نے جو ہے بیان کو پہنچایا، اور جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں اسے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.